بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کوئی انسان اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ذاتی گھر ہے۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے تو اس کو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے جی۔ ہاں، اگر وہ ایسی جگہ ہو کہ جو عوام کے لیے عام ہو، پبلک پلیسز میں سے ہو، مثلاً پارکس ہوں یا کہ مساجد ہوں، تو وہاں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو اجازت ہے، جب مرضی جا سکتا ہے۔ انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کب کھولنی ہے، کب بند کرنی ہے، پارک کے اوقات کیا ہوں گے۔ لیکن اگر وہ کسی کے گھر میں جا رہا ہے اور اس کا ذاتی گھر ہے تو وہاں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جی، قطعاً حرام ہے جی۔ آپ غور کریں کہ کسی انسان کی ذاتی، نجی اور پرائیویٹ لائف اور اس کی پرائیویسی قرآن پاک، شریعت اور آسمان والوں کے یہاں اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ قرآن پاک نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن پاک یہ کلام کر رہا ہے، اے مسلمانوں، ایمان والو، جب تم کسی کے گھر جاؤ بغیر اجازت کے، یعنی جب تک استیناس، انس، اپنائیت نہ پیدا ہو، اجنبیت ختم نہ ہو، کسی کے گھر نہ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اور ان کی معاشرت میں مسلمانوں کے گھر بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ دروازے کے سامنے صرف کپڑا لٹکا ہوا ہو، دروازہ بھی نہ ہو۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی تم کسی کو آواز دو، ندا دو، بلاؤ، تو سب سے پہلے کہو جی السلام علیکم۔ جیسی وہ دروازہ ختم ہوگا، آگے سین ہوگا اس زمانے کی معاشرت کے اعتبار سے، اور وہی ان کا کیا ہوگا جی، ڈرائنگ روم ساتھ ہوگا، وہی ان کی بیٹھک ہوگی، وہی ان کا کمرہ ہوگا۔ چونکہ گھر بالکل چھوٹا ہو سکتا ہے، دروازہ بھی نہ ہو، کپڑا لٹکا ہوا، تو ہوا کی وجہ سے اسے کپڑا پیچھے ہو جائے، تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر بندہ اسی پر اصرار کرے کہ جی میں نے سلام لینا ہے، السلام علیکم، تو ہو سکتا ہے ان گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ بڑے بڑے ہمارے گھر ہوتے ہیں، ساتھ بڑی بڑی سڑکیں اور شاہراہ ہیں، اور وہاں اتنی ٹریفک ہے اور رکشوں کی اتنی بے ہنگم آوازیں ہیں، ہارن اتنی زور سے بج رہے ہیں، وہ تو ان گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے انسان کی معاشرت اور تہذیب نے جیسے ترقی کی ہے، اسی طرح اطلاع دینے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ مثلا بیل، انٹرکام کے ذریعے بندہ اطلاع دیتا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا، بندہ تعارف کرائے جی میرا یہ نام ہے، میں گوجرانوالے سے آیا ہوں، اس کام کے لیے میں آیا ہوں۔ اگر آج کی دنیا میں بندہ اسی بات پر کھڑا رہے کہ جی چونکہ مدینہ المنورہ میں ہمیں تعلیم دی گئی تھی کہ جی پہلے السلام علیکم کہنا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو تو پتہ ہی نہ چلے۔ جب وہ بیل دیں گے، انٹرکام سے بات ہو جائے گی، تو پھر جب آپس میں رابطہ ہوگا تو وہ کہہ لیں جی السلام علیکم۔ یا آج کے زمانے میں کسی بندہ آفس میں جاتا ہے تو وزٹنگ کارڈ کے ذریعے وہاں پہنچ جاتا ہے، وزٹنگ کارڈ اس کو دیتا ہے، تو یہ اجازت ہوتی ہے ان کی طرف سے۔ یا موبائل یا ای میل کے ذریعے بندہ ان کو پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں دن میں آ جاؤں گا، تو وہ آگے سے آپ کو جواب دے دیتے ہیں جی۔ آخری بات جی، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کی ذاتی اور نجی زندگی میں عمل دخل نہیں دینا۔ اس لیے کہا گیا ہے پہلے اجازت لیں، پھر اس کے بعد ان کے گھر میں داخل ہوں۔ ہماری بدقسمتی ہے، یہاں تو صرف نجی زندگی میں جھانکنے سے روکا گیا ہے۔ جائے کہ ہمارے معاشرت میں لوگ، مرد عورتیں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی پرائیویٹ اور ذاتی اور نجی زندگی کو موضوع بناتے رہتے ہیں، وہ کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے ہمیں پروردگار کے سامنے جھک جانا چاہیے، ان کی تعلیمات کے آگے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے۔ ان تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں کی نجی ذاتی زندگی میں ہم عمل دخل نہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے جی۔